الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی نے جو مال تم کو دیا، تم اس سے پہلے اس دن کے آنے سے پہلے اسے خرچ کر دو۔ اس دن کے آنے سے پہلے ان یأتی یوم اللہ، اس دن کے آنے سے پہلے اس مال کو خرچ کر دو کہ جس دن نہ خرید و فروخت کام آئیں گی، نہ تمہیں کوئی ساتھ دینے والا ہوگا، نہ ہی دوست کے کام آئے گا، نہ باپ بیٹے کے، نہ بیٹا باپ کے، کوئی کسی کے لیے کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت پاک میں اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ہم اپنی ذات سے خود اپنے مال کے اندر سے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، یہ اللہ کی مخلوق کو دینے والے بنے، اس کے مستحق تک پہنچانے والے بنے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس تعلق سے ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہم کو اسلام دیا ہے، خوبصورت مذہب دیا ہے، اور اس خوبصورتی کو دو بالا کرنے کے لیے، اس خوبصورتی کو چار چاند لگانے کے لیے دو چیزیں اس کے اندر اضافہ کرنا ہے، دو چیزیں اس کے اندر کیا بڑھانا ہے، ایک ہے سخاوت اور دوسری ہے حیا۔ ایک ہے سخاوت کہتے ہیں کہ دل کا سخی ہونا، کہ اپنے مال کے اندر سے اپنے اہل قرابت ہے، غریب، یتیم، مساکین، ضرورت مند تک اپنے مال کے اندر سے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، اس سے ان کی امداد کرنا، اس سے ان کی مدد کرنا، کہ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ پہلے لوگوں میں اس کا رواج بہت عام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے ٹاپک پر، صدقے کے مضمون پر باقاعدہ بیان ہوا کرتا تھا۔ آپ ترغیب دیا کرتے تھے صدقہ دینے کی، کہ صدقہ بہت بڑا اونچا عمل ہے، کہ صدقہ ایسا عمل ہے کہ یہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا ہے، اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا عمل صدقہ ہے۔ صدقہ اتنا اونچا عمل ہے۔ آج ہمارے اندر سے وہ چیزیں ختم ہو گئی کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اپنے مریضوں کا، اپنے بیماروں کا صدقے کے ذریعے سے علاج کرو۔ سب سے بڑی پوائنٹ کی جو چیز ہے ہم اس کو دور کر دیتے ہیں، اسے اپنی دل و دماغ سے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں، ہماری سوچ سے اس کو دور کر دیتے ہیں، کہ جب کوئی ہمارے گھر کے اندر بیمار ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے ہمارے قدم دواخانے کی طرف بڑھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان کیا ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو، کہ صدقہ لا علاج بیماریوں کے لیے نفع بخش ہے،
صدقہ آنے والی بلا، مصیبتیں، حالات، پریشانیاں ان کے لیے آڑ ہے۔ صدقے کے ذریعے سے یہ ساری تکالیف اللہ دور کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ بہت حساس ٹاپک اور مضمون ہے کہ ہم رمضان المبارک کے اندر بھی زکوٰۃ اور صدقے کو ایک ساتھ سنتے ہیں تو زیادہ تر زکوٰۃ کے اوپر فوکس ہوتا ہے، لیکن نفلی جو صدقے ہے، نفلی جو صدقہ ہے، یہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ کہ جیسی انسان کی، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ جیسی ہماری نیت ہوگی اللہ کے ویسے فیصلے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فضائل صدقات کے اندر حضرت شیخ نے لکھا ہے واقعہ، باغ والوں کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کی نیتوں کے اندر کیا تھا؟ کھوٹ تھا، ان کی نیتوں کے اندر فطور تھا۔ باغ والے تھے، پورا نقشہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون فاصبحت كالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا على حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسکین وغدوا على حرد قادرین فلما رأوها قالوا إنها لضال بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ یہ پوری کی پوری آیتیں، یہ پورا کے سورہ قلم کا جو ان آیات کے اندر لکھا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ ہم نے مکہ والوں کو آرائش کی چیزیں دی، یعنی ان کے نشو و نما، ان کو آرائش کی چیزیں دے کر ان کو آزمایا، جیسے کہ باغ والوں کو ہم نے آزمایا۔ باغ والے کون؟ حبشہ کا رہنے والا ایک شخص تھا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حبشہ کے اندر ایک شخص رہتا تھا جو اپنے مال کے اندر سے، جو سال کی آمدنی ہوتی تھی، اس کا باغ تھا، باغ سے جو نفع اس کو حاصل ہوتا تھا، کھیتی سے اس کو جو نفع حاصل ہوتا تھا، وہ سارا کے سارا نفع کیا کرتا تھا کہ ایک اپنی پوری سال بھر کی ضرورت کے لیے ایک حصہ نکالتا تھا، اور باقی حصہ جو رہتا تھا وہ یتیموں کو، مساکین کو، ضرورت مندوں کو، رشتہ داروں کو، اہل قرابت والوں کو تقسیم کر دیتا تھا۔ تو اس کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے اولاد کو یہ چیز اس کی پسند نہیں آئی۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی اولاد نے، اب چونکہ ان کے پاس ان کا قبضہ ہو گیا، اس کے باپ کا، اس کی اولاد کا قبضہ ہو گیا، اب ان کی نیتیں بدل گئیں، ان کی نیتیں بدل گئیں، تو پورا کے پورا نقشہ اس کے اندر کھینچا گیا ہے۔ تو جب وہ باغ والوں نے یہ ارادہ کیا، یہ عہد کیا، یہ قسم اٹھائی کہ کل صبح کو جائیں گے اور کل صبح کو جائیں گے اور باغ کے اندر سے جتنا بھی مال ہے نکال کر لے کر آئیں گے۔ باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی نیت یہ تھی کہ کسی مساکین کو، یتیم کو، غریب کو نہیں دینا چاہیے۔ ان کی یہ بد نیتی میں بتا رہا ہوں، انما الاعمال بالنیات، ان کے دل کے اندر کھوٹ پیدا ہو گیا، نیت میں فطور آ گیا۔ جیسے آج کل کے ہمارے اندر یہ معاشرہ اور یہ معاملات ہے کہ ہمارے اندر بھی نیت کے اندر فطور آ جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار میں کوئی بیمار ہے، اگر اچانک کسی پر بیماری آ گئی، حالات آ گئے، مصیبتیں آ گئی، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں اس سے ملاقات کرنے جاؤں گا اور اس کی عیادت کرنے جاؤں گا، ملنے جاؤں گا، ملاقات کرنے جاؤں گا، تو اس کو کچھ دینا پڑے گا۔ یہ میرے اور آپ کی نیت کے اندر یہ آج کل کا فطور ہے۔